شو اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب سوم، جس کا عنوان ہے اقبالیات و شخصیات۔ بچوں آج اس باب کا ہم پڑھیں گے سبق 3.3 اور اس کا لیکچر نمبر 3۔ ہمارے سبق کا عنوان ہے سلطان محمد فاتح، اور ہمارے آج کے حاصل تعلم ہے نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات، معروضی اور موضوعی کے جوابات دے سکیں گے۔ اور بچوں ہمارا آج کا حاصل تعلم ملے گا آپ کو پڑھنا کی فہرست میں۔ اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی وضاحت دیکھیں گے اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت کے بے شمار فوائد انسان کو تبھی حاصل ہو سکتے ہیں جب وہ توجہ اور فہم سے اس کی تلاوت کرے اور اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے۔ بچوں ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ پڑھنا سے متعلق ہے، لہٰذا اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے وضاحت بھی پڑھنا ہی سے متعلق ہے۔ ہم پڑھیں گے اپنے سبق کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ معلم یا معلمہ طلبہ کو اسلامی تاریخ سے متعلق کوئی مختصر واقعہ سنائیں، اور واقعہ سنانے کے بعد معلم یا معلمہ طلبہ کے فہم کا جائزہ لینے کے لیے واقعے سے متعلق 3 سے 4 سوالات بھی پوچھیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے واقعہ بھی سنا ہے اور جواب بھی بالکل ٹھیک ٹھیک دیے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اپنے آج کے سبق کی طرف کہ آج ہم نیا کیا سیکھنے والے ہیں۔ آج نثر کو فہم اور توجہ سے پڑھنے کے بعد معروضی اور موضوعی جوابات دینے کی مشق کروائی جائے گی، اور آج کے حاصل تعلم کو سمجھنے کے لیے سبق 3.3 کا پہلا نفس پڑھایا جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں بچوں کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے، یعنی اس کا متن پڑھنے سے پہلے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ خاص الفاظ۔ معلم بھی اسی طریقے سے سب سے پہلے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ دست بردار، بچوں یہ وہ الفاظ ہیں جو اس سبق میں پہلی بار آپ پڑھنے والے ہیں۔ دست بردار، فاتحین، محاصرہ، دانشور، کمان سنبھالنا، مستحکم، باز نتینی، تسخیر، خدشہ۔ اور پیارے بچوں یہ جو ہمارے آج کے خاص الفاظ ہیں ان کے معنی اور مفہوم آپ جانتے ہیں کہ کہاں ملتے ہیں؟ سبق کے کتاب کے درسی کتاب کے آخری صفحات میں۔ معلم بھی اسی طرح کریں گے، معلم یا معلمہ پہلے سبق کے خاص الفاظ پڑھائیں گے اور اس کے بعد ان کے معنی اور مفہوم سمجھائیں گے، پھر سبق کے متن کی طرف جائیں گے۔ اور آج کا ہمارا حاصل تعلم ہے نظم و نثر کو فہم اور توجہ سے پڑھنے کے بعد معروضی اور موضوعی سوالات کے جوابات دینے کے قابل بچے بن سکیں گے۔ پہلے شروع کریں گے سبق کا متن۔ یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ ہے سلطان محمد فاتح، جن کے متعلق ہمارا مکمل سبق ہے، جن کے متعلق ہم معلومات سیکھ رہے ہیں اس سبق 3.3 میں۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی، پیدائش ہے ان کی 30 مارچ 1432 اور وفات ہے 3 مئی 1481۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ بچوں یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ان کی پیدائش کس سن میں ہوئی، ان کی وفات کس سن میں ہوئی، وہ سلطنت عثمانیہ کے تخت پر کس سال میں بیٹھے اور کس سال میں ان کی بادشاہت کا اختتام ہوا۔ یہ چیزیں آپ نے خط کشید کر لینی ہے تاکہ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ یہ ہے فہم سے نظم و نثر پڑھنے کا طریقہ کہ جو خاص معلومات ہوتی ہیں ان کو خط کشید کر لیا جائے، اور جب معلم یا معلمہ آپ سے سوال پوچھیں تو آپ کی نظر فوراً خط کشید جملوں پر جائے، خط کشید الفاظ پر جائے اور آپ اس کا جواب فوراً دے سکیں۔ سلطان محمد فاتح یا سلطان محمد الثانی، پیدائش 30 مارچ 1432، وفات 30 مئی 1481۔ سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے جو 1444 سے 1446 اور 1451 سے 1481 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے محض 21 برس کی عمر میں، یہ بھی خاص معلومات ہے کی عمر میں قسطنطینیہ کا موجودہ جو نام ہے استنبول ہے، فتح کر کے مسیحیوں کی باز نتینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد انہوں نے اپنے خطابات میں کیسر کا اضافہ کیا۔ انہیں سلطان محمد الفاتح یا سلطان الفاتح کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی نے مسیحیوں کے اس عظیم مرکز اور باز نتینی سلطنت کے اس مستحکم قلعے کو فتح کر کے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خواہش کو
پورا کر دکھایا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے اپنی زندگی میں فتح قسطنطینیہ، موجودہ استنبول، قسطنطینیہ اس لیے ہم بولیں گے اس کو کہ کاف کے اوپر پیش ہے، کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے اس کے فاتحین کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اور صحیح بخاری کی کتاب میں بھی یہ حدیث شامل ہے جو نبی کریم نے کہی ہے، میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر پر حملہ آور ہوگا اسے اللہ نے بخش دیا۔ اسی طریقے سے معلم سبق کو پڑھیں گے، پہلا نفس پڑھیں گے، جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے معنی بھی بتاتے جائیں گے اور آسان الفاظ میں جملوں کا مفہوم بھی بتاتے جائیں گے، اور اس کے بعد سرگرمی کروائی جائے گی کہ کس طریقے سے ہم اپنے حاصل تعلم کو سیکھ سکیں گے۔ آج یہاں تک نظم کا سبق کا پہلا متن پڑھایا جائے گا، اور بچوں اگر آپ کو کہیں بھی لفظ پڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، معلم سے اجازت لیں اور ان سے پوچھیں تاکہ وہ دوبارہ آپ کو بتا سکے کہ کون سا جو لفظ ہے وہ مشکل ہے، اور اگر آپ کو معنی سمجھنے میں بھی مشکل آ رہی ہے تب بھی اپنے معلم سے اس سلسلے میں رہنمائی لیں۔ بچوں ہم پڑھیں گے اب اپنی سرگرمی تاکہ آپ بھی نظم و نثر کو فہم و فراست سے پڑھنے کے بعد اس کے جوابات دینا سیکھ سکے۔ سرگرمی کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ طلبہ جوڑیوں کی صورت میں بیٹھیں گے اور سبق 3.3 جو معلم پہلے پڑھ چکے ہیں اسی کے متن کو فہم اور توجہ سے دوبارہ پڑھیں گے اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال پوچھیں گے، اور معلم کمرہ جماعت میں سبھی طلبہ کے جوابات کا جائزہ لیں گے۔ بچوں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جوڑیوں کی صورت میں بیٹھنا ہے، اپنے ساتھی سے بھی سوال پوچھنے ہیں آج کے سبق کے متن کے متعلق، اور اس کو بھی جواب دینے ہیں جو وہ سوال آپ سے پوچھے گا، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ فہم و فراست سے پڑھنے کے بعد آپ کس طرح سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور سرگرمی کو سر انجام دیں۔ شاباش، بہت خوب بچوں، اب ہم کیا کرنے والے ہیں، اب ہم بڑھنے والے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مشق کے سوالات۔ یہ وہ سوالات ہیں بچوں جو آج پڑھائے گئے متن سے لیے گئے ہیں، یہ سوالات آپ کاپی پر حل کر کے لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذیل میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، یعنی یہ نشان لگائیں، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ یہ جانتے ہیں آپ بھی کہ یہ والا سوال ہم کتاب پر حل کرتے ہیں، اگر تو جماعت میں آپ کے پاس وقت ہے تو بچوں یہ سوال آپ جماعت میں بھی حل کر سکتے ہیں، ورنہ جب آپ گھر جائیں کاپی کا کام کریں تب یہ سوال کو حل کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جائے گی، نظم و نثر کو فہم کے ساتھ پڑھ کر متعلقہ سوالات کے معروضی اور موضوعی جوابات دینا، یعنی آپ اس سبق کو پڑھنے، اس متن کو پڑھیں گے توجہ کے ساتھ، یہ 2 ورک شیٹس ہیں، اور اس کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات جو ہے وہ زبانی سنیں گے معلم، اگلے روز بھی سن سکتے ہیں، آپ ان جوابات کی تیاری کر کے آئیے گا تاکہ جب معلم آپ سے سوالات پوچھیں تو آپ ان کے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکیں۔ یہاں پر میں اپنے لیکچر کو بچوں ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کو سلطان محمد فاتح کے متعلق بھی بہت اچھی معلومات پڑھنے کو بھی ملیں گی، اور معلم نے بھی آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کی ہوگی۔ کل ملیں گے دوبارہ ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا پیارے بچوں۔ خدا حافظ، شکریہ۔